الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا والصلاة والسلام علی نبیہ ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الی آخرہ صدق اللہ العظیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لیں سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ زینت محفل فاضل جلیل حضرت علامہ پروفیسر محمد اجمل حسن قادری صاحب آپ ہر ماہ آپ کے سامنے درس قرآن مجید برہان رشید بیان فرماتے ہیں، اور جس اخلاص سے، جس محبت سے اور جس دینی جذبے سے وہ یہ عمل خیر کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی اس سعی جمیلہ میں اپنی برکتیں شامل فرمائے۔ مجھے محترم پیکر اخلاص برادرم محمد حماد عطاری صاحب نے حکم دیا کہ سورہ والضحیٰ کے حوالہ سے کچھ معروضات وہ آپ بیان کر دیں، تو مجھے احساس ہے کہ جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ قبلہ محترم اجمل صاحب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، میں اس قابل تو نہیں ہوں، مگر چند باتیں میں کوشش کروں گا کہ بڑے آسان انداز میں بغیر کوئی مسجع مقفع گفتگو کیے سادہ لفظوں میں اس صورت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں وہ عرض کی جا سکیں۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اب ضحیٰ کیا ہے اور لیل کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو کرنی ہو تو کئی محفلیں اور کئی مجلسیں بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں گی، تو ہم اس کا فقط ایک معنی وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور یہ معنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا ہے۔ اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی شخصیت وہ ہے جو ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسلمہ اور متفقہ شخصیت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ کہہ کر رب ذوالجلال نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روشن چہرے کی قسم بیان فرمائی ہے، اور واللیل کہہ کر رب نے حضور کی کنڈل والی مبارک زلفوں کی قسم بیان فرمائی ہے۔ تو اب ترجمہ یوں بنے گا وَالضُّحَىٰ، اے حبیب قسم ہے مجھے تیرے مبارک رخ انور کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے تیری کنڈل والی زلفوں کی۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ حضور کے۔ یہ چونکہ درس قرآن بھی ہے اور یہ پوری کی پوری صورت حضور کی شان کے اندر بھی ہے، تو کوئی مسلمان بھی حضور کی عظمت سن کے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو میں آپ سے یہ التماس بھی کروں گا کہ آپ نے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا، لمبی محفل نہیں ہے، تو آپ نے بھرپور توجہ کرنی ہے تاکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اتر سکے۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات کی ہے۔ تو حضرات، ہر وہ نقص اور ہر وہ کمزوری جو مجھے اور آپ کو فطری طور پر ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام نقائص سے اور ان تمام بشری خامیوں سے اپنے حبیب کو پاک فرما کے بھیجا ہے۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، ہمارے جسموں کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، ہمیں بلغم آتی ہے، انسان جب بولو براز کرتا ہے تو اس سے کراہت آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ مگر غور کریں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو کتنا نفیس بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کا جسم اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف ستھرا جسم تھا کہ ہم نے پوری زندگی حضور کے جسم کے اوپر کبھی مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم
کے وجود سے بلغم کو باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی نیند کی حالت میں اللہ کے رسول کے اوپر کبھی غسل لازم نہیں ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر واپس آتے اور اتفاق سے کوئی صحابی اسی جگہ پہ جا پہنچتا جہاں حضور نے رفع حاجت کی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک پیٹ سے جو چیز نکلتی تھی وہ وہاں نظر نہیں آتی تھی، اس خارج ہونے والی چیز کو زمین اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا کرتی تھی، اور اس جگہ سے کسی قسم کی کراہت نہیں، کسی قسم کی بدبو نہیں، اس جگہ سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم مبارک سے قدرتی طور پہ خوشبو آتی تھی۔ ویسے خوشبو لگانا حضور کی سنت بھی ہے، مگر یاد رکھیں کہ حضور عطر کے، حضور خوشبو کے محتاج نہیں تھے، اتنی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتے اور جس بازار سے گزر جاتے، بعد میں اس گلی سے کوئی گزرتا یا اس بازار سے کوئی گزرتا تو وہ خوشبو سونگھ کے سمجھ جایا کرتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے اللہ کے پیارے رسول گزر کے تشریف لے گئے۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے حبیب تیرے مبارک چہرے کی بھی قسم ہے اور تیری کنڈل والی مبارک زلفوں کی بھی قسم ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل پیدا کیا تھا اور کتنا حسن و جمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے جابر کیوں یہاں بیٹھا ہے، چل مسجد نبوی میں اور جا کے اپنی آنکھوں سے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر لے۔ کہتے ہیں کہ میں کشاں کشاں چلا دل میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق لے کر اور شوق لے کر، اور جب میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کا وقت ہے اور حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انداز یہ ہے کہ حضور نے اپنے پورے وجود کے ارد گرد ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، پورا وجود چادر کے اندر چھپا ہوا ہے، صرف ایک چہرہ والضحیٰ ہے جو نور کی طرح جگمگ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کا رخ روشن دیکھا، رخ انور دیکھا، چمکنے والا چہرہ دیکھا، تو اتفاق ایسا تھا کہ وہ 14ویں رات تھی اور آسمان پہ 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ چاند بھی اپنے پورے جوبن کے اوپر تھا اور میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ بھی پورے عروج کے اوپر تھا۔ اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اے جابر آج ذرا دیکھ تو صحیح نا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر دیکھنے لگا، ایک نظر میں ادھر ڈالتا، ایک نظر میں ادھر ڈالتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں زمین کے چاند کو دیکھتا، ایک نظر ادھر ڈالتا، ایک نظر ادھر ڈالتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، الغرض کافی دیر تک میں دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، بالآخر میرے دل نے اے گواہی دی، اے جابر تو کن چکروں میں پڑا ہے،
غور کر چاند کے چہرے میں تمہیں ایک داغ نظر آئے گا، ایک دھبا نظر آئے گا۔ اب چاند کے چہرے میں تو تمہیں دھبا نظر آئے گا، مگر جب تو اپنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھے گا نا تو حضور کا چہرہ اتنا روشن چہرہ ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے اور اتنے جمال والا چہرہ ہے کہ رب نے اتنا حسن چاند کو بھی عطا نہیں کیا جتنا حسن رب نے مدینے والے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، یہاں ایک نکتہ سماعت کر لیجئے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، غور کیجئے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چاند 14ویں کا چاند بھی روشن ہے اور حضور کا چہرہ بھی روشن ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو چاند ہے نا، چاند یہ صرف دن میں نہیں چمکتا، رات میں چمکتا ہے۔ آسمان کے چاند کی روشنی آپ کو رات میں نظر آتی ہے، دن میں نظر نہیں آتی ہے۔ مگر لوگوں قربان جاؤ اپنے مقدر کے اوپر، رب نے تمہیں اتنا سونا محبوب عطا فرما دیا ہے کہ حضور کا چہرہ جس طرح رات کی تاریکی میں چمکا کرتا تھا، اسی طرح حضور کا چہرہ دن کے اجالے میں بھی چمکا کرتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو آسمان کا چاند ہے نا، وہ صرف ظاہر کو روشن کرتا ہے، باطن کو روشن نہیں کرتا۔ یہ جو چاند ہے یہ صرف ظاہر کو روشن کرتا ہے، اندر تک روشنی نہیں کرتا۔ مگر رب نے حضور کو ایسا سراج منیر بنا کے بھیج دیا ہے کہ حضور اپنے صحابہ کا ظاہر بھی روشن کر دیا کرتے تھے، حضور اپنے صحابہ کا باطن بھی روشن کر دیا کرتے تھے۔ حضور کے حسن و جمال کے اوپر کئی حوالوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، ایک نکتہ یہاں پہ آپ سنیں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین آئے بارگاہ خیر الانام میں، تو حضور نے پوچھا، اے جبریل تو نے ہر نبی کا دور دیکھا ہے، ہر نبی کی تو نے زیارت کی ہے، تو اے جبریل بتا تو نے تمام نبیوں میں سب سے حسین کس نبی کو پایا ہے؟ تمام نبیوں میں تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت پیغمبر کون سا تھا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا، حضور میں حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کے آپ تک، حضور میں نے ہر پیغمبر کو دیکھا ہے اور ہر نبی کو دیکھا ہے اور ہر رسول کو دیکھا ہے۔ میں نے حضرت یوسف کے حسن کی تبانیاں بھی دیکھی ہیں، میں نے حضرت موسیٰ کے حسن کے جلوے بھی دیکھے ہیں، میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے چمکتے ہوئے چہروں کو بھی دیکھا ہے۔ حضور میں نے حضرت صالح، حضرت یوشع، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، الغرض میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا ہے۔ اور حضور میں نے صرف ان نبیوں کو نہیں دیکھا، ان نبیوں کے دور میں آنے والے ان کی امتوں کو بھی دیکھا ہے اور ایک ایک فرد کو دیکھا ہے۔ اور حضور صرف دیکھا نہیں ہے، میں نے خوب کھنگال کھنگال کے دیکھ لیا ہے اور میں نے خوب پھول پھول کے دیکھ لیا ہے۔ اور حضور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ رب نے اس کائنات میں اتنا حسن و جمال اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ حضور سب سے زیادہ حسن رب نے کسی کو عطا کیا ہے تو آپ کو عطا فرما دیا۔
تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدو رخ تو نقاب ہٹاوے جے او نکلے سیر کرنو تے سارا گلشن سیس نو آوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے تے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تو فرمایا والضحیٰ قسم اے حبیب مجھے تیرے رخ زیبا کی واللیل اذا سجا اور قسم ہے مجھے تیری کنڈل والی زلفوں کی۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، اے حبیب مجھے قسم ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ ما ودعک، اے حبیب تیرے رب نے تمہیں چھوڑا۔ تھوڑا بولنے مجھے پتہ چلے آپ مجھے ہی سن رہے ہیں، آپس میں نہیں باتیں کر رہے۔ کیا فرمایا رب ذوالجلال نے؟ اے حبیب تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور تجھ سے منہ بھی نہیں موڑا ہے۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہی اس پوری سورت کا شان نزول ہے۔ تقریباً 21 دن یا 1 مہینہ ایسا گزرا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر وحی نہیں اتری، قرآن نہیں اترا، جبریل رب کی طرف سے کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا، تو کافروں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ اے مسلمانوں دیکھو معاذ اللہ رب تمہارے نبی سے ناراض ہو گیا ہے اور رب نے اپنی جو کتاب دی تھی وہ رب نے واپس لینا شروع کر دیا ہے۔ دیکھو رب تمہارے نبی سے بات بھی نہیں کر رہا، کلام بھی نہیں کر رہا۔ تو جب یہ باتیں نکلنی شروع ہوئیں اور پھیلنی شروع ہوئیں اور جب یہ باتیں حضور کے مبارک کانوں میں پہنچیں تو حضور غمگین ہو گئے، حضور پریشان ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ ان لوگوں نے مجھے مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا۔ اے باری تعالیٰ انہوں نے مجھے ساحر کہا، میں نے پھر بھی برداشت کر لیا۔ انہوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، میں برداشت کرتا رہا۔ باری تعالیٰ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اے باری تعالیٰ میں یہ بات نہیں برداشت کر سکتا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اے باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضور نے یہ عرض کی رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا اے جبریل جا میرا محبوب پریشان ہے، میرا محبوب بڑا غمگین ہے، میں اپنے محبوب کو غمگین نہیں ہونے دوں گا، جا یہ پوری سورت لے جا اور جا کر میرے حبیب کو تسلی دے دے اور ان لوگوں سے بھی کہہ دے ما ودعک ربک وما قلا، اے حبیب مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں ہے۔ تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تو تجھے اپنا کلام عطا کرے گا، تیرا رب تجھے اپنا قرآن عطا کرے گا، تیرا رب اسی طرح تجھ سے یہ رشتہ جو ہے یہ مضبوط کرے گا۔ تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، اے حبیب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں؟ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
یہ آیت میرے خیال میں سب کو آنی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی کو ہم نے پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دیا ہے۔ اے حبیب تیرا ہر آنے والا زمانہ ہم نے پچھلے زمانے سے بہتر فرما دیا ہے، بہتر فرما دیا ہے۔ تین زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے جو گزر چکا، ایک حال ہے جو اب میں اور آپ گزار رہے ہیں، ایک مستقبل ہے جو کل آنے والا ہے۔ قابل غور بات ہے، ذرا غور کریں گے تو یہ نقطہ سمجھ آئے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جوانی مسجد میں نہیں گزرتی، بڑھاپا مسجد میں گزرتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، جوانی میں تو یہ بے نمازی تھا مگر بڑھاپے میں یہ نمازی بن گیا ہے، بڑھاپے میں نیک ہو گیا ہے، جوانی ٹھیک نہیں تھی بڑھاپا ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ایسا گزرا ہے جو نیک نہیں تھا، بعد میں نیک ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تیری ہر آنے والی گھڑی کو ہم نے پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضور کی پچھلی گھڑی بہتر نہیں تھی، آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا پچھلا زمانہ بہتر نہیں تھا اس لیے اللہ نے آنے والا زمانہ بہتر بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نور کو جب رب ذوالجلال نے پیدا کر دیا تو حضور کا نور جب بن گیا، نور نبوت بننے کے بعد سے لے کر دنیا میں آنے تک، اور پھر حضور کا بچپنا، پھر حضور کا لڑکپن، اور پھر حضور کی جوانی، اور پھر حضور کی مکی زندگی، اور پھر حضور کی مدنی زندگی، فرمایا اے حبیب ہم نے تمہیں جو زمانہ عطا فرمایا اس میں کوئی زمانہ عیب والا نہیں تھا، نقص والا نہیں تھا، کمی والا نہیں تھا، کوتاہی والا نہیں تھا۔ اے حبیب دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم نے تیری شان کو بلند فرما دیا تھا، اور اے حبیب جب تو دنیا میں آ گیا تو تیرا دنیا میں آنا اس پہلے زمانے سے اور بہتر ہو گیا، اور پھر اے حبیب جب تو جوان ہوا تو تیری جوانی تیری بچپن سے زیادہ شاندار ہو گئی، اور جب تو نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو تیرا وہ اعلان نبوت کرنا تیری جوانی سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا۔ اور پھر اے حبیب جب معراج کی رات تم میرے پاس آیا تو وہ گھڑی اور شان والی ہو گئی، اور اے حبیب پھر جب تو ہجرت کر کے مکے سے مدینے گیا تیری مکی زندگی بھی شان والی تھی، مگر جب تو مدینے میں گیا تو ہم نے تیری شان کو اور زیادہ بلند کر دیا، اور پھر اے حبیب مدنی زندگی بھی شان والی تھی، بدر میں گیا تو بدر شان والی ہو گئی، احد میں گیا تو وہ مقام شان والا ہو گیا۔ الغرض وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے ہم نے بہتر بنا دیا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج 1 لاکھ بندہ مسلمان ہوا ہے، کل 2 لاکھ ہو جائے گا، پرسوں 4 لاکھ ہو جائے گا، اگلے مہینے 1 کروڑ ہو جائے گا۔ آج 1 لاکھ بندہ حضور پہ درود پڑھ رہا ہے، کل 2 لاکھ ہو جائے گا، پرسوں 4 لاکھ ہو جائے گا، پھر 10 لاکھ ہو جائے گا۔ ہر آنے والا وقت یہ نبی پاک کی عظمتوں کو بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے۔ بس میں یہی کہوں گا حضرات، دنیا کی ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے، دنیا کی ہر چیز پستی کی طرف جا رہی ہے، ایک ذکر مصطفیٰ ہے جس کو زوال نہیں ہے، جس کو پستی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز پستی کی طرف جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہر گھڑی بلند سے بلندر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہم نے تیرا ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر فرما دی ہے۔
اور پھر حضور کا ذکر کیسے بلند نہ ہو، کیسے بلند نہ ہو۔ اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے نا، یہاں فجر کی اذان ہوئی ہے، اگلے ملک میں زور کی اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے، زور کی اذان ابھی ختم نہیں ہوئی، کسی ملک میں عصر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا، وہ ابھی ہو رہی ہے، پھر مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان۔ پتہ چلا 24 گھنٹوں میں، کیا 24 گھنٹوں میں قسم بخدا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب لوگ اللہ کی کبریائی بیان بھی کر رہے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا میں نے آیت پڑھی وَرَفَعْنَا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے حبیب ہم نے خود تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرما دیا ہے۔ پیر کا ذکر مرید بلند کرتے ہیں، مرید ساڈا اینی شان والا ہے جی، باپ کی شان اولاد بیان کرتی ہے، استاد کی عظمت شاگرد بیان کرے گا، لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کا ذکر کسی صحابی نے بلند کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی تابعی نے نہیں کیا، کسی فرشتے نے نہیں کیا، لوگوں رب رب ہو کے کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے دنیا والو، تم میرے مصطفیٰ کا ذکر ختم کرنا چاہتے ہو، دل کے کانوں سے سن لو، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی کو ہم نے پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دی۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت بھی بڑی ایمان افروز آیت ہے۔ دیکھیں حضور کا مقام کیا ہے رب کی بارگاہ میں، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے کہا نبی تے ساڑھے ورگے نے، ساڑھے بھی ہاتھ نبی دے بھی ہاتھ، اسی بھی کھاندے نبی بھی کھاندے، ساڑھے ورگے نبی نے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لستو کا حیاتکم ایکم مثلی، اے لوگوں بتاؤ نا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہونے کا دعویٰ کرے؟ لستو کا حیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقینی، جب میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں غیب کے خزانوں سے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا سچا اور کھرا مسلک عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اے نبی ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ اے حبیب ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اہل بیت جو نبی کے خاندان والے ہیں، وہ پتہ ہے یہ جب آیت اتری نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے گناہ گاروں کے لیے، تو کہتے ہیں اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ہمت دینے والی گناہ گاروں کو اور حوصلہ دینے والی آیت یہ آیت کریمہ ہے۔ کیسے؟ اللہ نے وعدہ کیا اے نبی تب تک دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آیت اتری تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں باری اے اللہ کے رسول، رب نے اتنا بڑا وعدہ کر دیا، اللہ آپ کو دیتا رہے گا حتیٰ کہ آپ کو راضی کرے گا اللہ، تو حضور بتائیں آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لا ارضا و واحد من امتی فی النار، کہا اے جبریل تو بھی سن لے، قسم ہے رب کی میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ میں
راضی نہیں ہوں گا تب تک اپنے رب سے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اے حبیب دیتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک ہے جس کو حدیث شفاعت بھی کہتے ہیں، کہ قیامت کے دن سارے لوگ مل کر جائیں گے، کبھی حضرت آدم کے پاس ہماری سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت نوح کے، ہماری سفارش کر دیں۔ سارے پیغمبر کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ بڑے جلال میں ہم اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، ہر دوسرا نبی تیسرے کے پاس بھیجے گا۔ بالآخر جب پہنچیں گے نا حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، تو حضرت عیسیٰ سے لوگ کہیں گے اب کہاں پہ جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اب میں تمہیں اور کہیں نہیں بھیجوں گا، تمہیں اس کے پاس بھیجوں گا جہاں سے انکار نہیں کیا جائے گا تمہیں۔ اب تم نے کہیں نہیں جانا ہے تو سیدھا اللہ کے پیارے حبیب کے پاس چلے جانا، حضور کے پاس جانا ہے۔ اب جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور کہتے ہیں میں سجدہ کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ رب کہے گا ارفع راسک سل توتا کل تسمع وشفا تشفا۔ اے حبیب اتنا لمبا سجدہ کر لیا، سجدے سے ذرا سر اٹھائیے، میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ مجھے کہے گا اے حبیب مانگیں ہم آپ کو عطا کریں گے، مانگیں ہم آپ کو عطا کریں گے۔ حبیب آپ بولیں ہم آپ کی گفتگو کو سنیں گے، وشفا تشفا۔ اور اے حبیب جس گناہگار پہ تو انگلی رکھتا جائے گا ہم اس کو جنت کے محلات میں داخل کرتے چلے جائیں۔ آج جو کہتے ہیں نا حضور سے مدد مانگنا شرک ہے، میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی کہنا حضور آپ کے پاس میں نہیں جانا، میں تو سیدھا اللہ کے پاس جاؤں گا۔ قیامت کو بھی اللہ اسی کی بخشش کرے گا جو درے مصطفیٰ کے اوپر جا کے حاضری دے گا، جو حضور کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور آگے پھر فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی تیرے رب نے تمہیں یتیم پایا پس پھر تمہیں پناہ عطا فرمائی۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے مگر مختصر آپ یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی پہلے انتقال کر گئے تھے۔ عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا، پھر دادا کے پاس، اور عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادا جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر چچا جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ باپ بھی چلا جائے، ماں بھی چلی جائے، دادا بھی چلا جائے، قریب کے سارے رشتے چلے جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے حبیب جو مشکل وقت ہوتا ہے ہم نے اس مشکل وقت میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ فآوا، ہم نے تو تجھے اس مشکل وقت میں بھی اپنی دستگیری عطا فرما دی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پس رب نے تمہیں اپنی محبت میں مبتلا پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ فَهَدَىٰ، تو پھر رب نے تمہیں یہ حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پس رب نے تمہیں ضرورت مند پایا۔ فَأَغْنَىٰ، تو رب نے تمہیں اپنے خزانوں سے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ یہاں 2 منٹ کی گفتگو سن لیں۔ یتیم کا ذکر کیا، یتیم کا دل نہیں دکھانا، یتیم کو نہیں ڈانٹنا۔ پتہ ہے یتیم کی خدمت کرنے کا کتنا صلہ ہے؟
حضور نے فرمایا جو اپنا ہاتھ شفقت سے کسی یتیم کے سر پہ رکھتا ہے نا تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ایک ایک بال کے عوض اس شخص کو مقبول نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے اس کا کفیل بن جائے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو جوڑا تو فرمایا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اسی طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا سب سے بہترین گھر ہے وہ جس گھر میں یتیم سے پیار کیا جائے، اور وہ سب سے برا گھر ہے جس گھر میں یتیم کے اوپر ظلم کیا جائے۔ قرآن میں فرمایا ان الذین یاکلون الربا اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال جو ہے جو کھا جاتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یتیموں کے اوپر دست شفقت رکھو۔ اور یہ جو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی کسی سائل کو ڈانٹنا، مجھے پتہ ہے وقت ہو گیا لیکن 5 منٹ تقریباً میں آپ کے اور لینا چاہوں گا۔ کیا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کسی سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، کسی منگتے کو نہیں ڈانٹنا۔ اب اس آیت سے یہ پتہ چلا اور حضور کی سیرت سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ حضور کے پاس جو سائل بھی آتا، جو منگتا آتا، جو فقیر آتا، جو بیکاری آتا، اور آ کر وہ جو چیز مرضی مانگ لیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ حضور کسی سائل کو جھڑکتے نہیں تھے، لوگ آ کے مانگنا شروع کر دیتے اور نبی پاک ان کو اپنی سخاوتیں عطا فرمانا شروع کر دیتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آج امت جھگڑا کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ المدد کہو گے تو شرک ہو جائے گا، فقط اللہ سے مانگو، نبی سے مانگا تو شرک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کیا تم نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں؟ ما تحت الاسباب مدد کیا ہے، ما فوق الاسباب مدد کیا ہے؟ یہ مشکل بحث ہے، لیکن 2-3 باتیں میں بڑی آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی، آنکھ ڈیلا باہر آ گیا، ہتھیلی پہ رکھا، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے ہیں تو سیدھا اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب مجھے بتائیں ڈیلا باہر نکلا ہوا بھی کبھی جڑا ہے؟ آج کی اس سائنسی دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن دیکھو رب نے حضور کو کتنے خزانے عطا فرمائے تھے۔ حضور مجھے آنکھ عطا کر دیں، نبی پاک نے وہ ڈیلا پکڑا، اپنا لعاب لگایا، آنکھ اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ جناب قتادہ کہتے ہیں وہ آنکھ صرف اپنی جگہ پہ رکھی نہیں بلکہ اللہ نے نبی پاک کی برکت سے اس آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی پیدا فرما دی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضرت معاذ کا بازو کٹ کے نیچے گر جاتا ہے، بازو پکڑ کے آ جاتے ہیں حضور بازو ٹھیک کر دیں۔ حضور نے تو نہیں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شاہ راہ کے قریب ہے، اللہ سے مانگ، مجھ سے مانگ کے تو شرک کر رہا ہے۔ حضور نے ایسا نہیں کہا، حضور نے لعاب لگا کے بازو فٹ کر دیا۔ جناب معاذ کہتے ہیں وہ بازو جو ہے وہ پہلے کی طرح رب نے طاقتور بنا دیا تھا۔ مدینے کا کھاری کنواں نکالا، پانی ٹھیک نہیں نکلا، حضور لعاب ڈالتے ہیں، لعاب گرنے کی دیر ہوتی ہے وہ کنواں شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک نے کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، حضور نے کچھ پڑھا، کہا چادر لے لو، چادر سینے سے لگائی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ گئی ہیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور جنت میں آپ کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے،
پس جس طرح یہاں تو خدمت کر رہا ہے جنت میں بھی ہماری خدمت کرتا رہے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور سے جس نے جو مانگا ہے، کسی نے اونٹ مانگے ہیں حضور نے اونٹ عطا کر دیے ہیں، کسی نے درم مانگے ہیں درم عطا کر دیے ہیں، کسی نے آنکھ مانگی ہے آنکھ عطا کر دی ہے، کسی نے بازو مانگا ہے بازو عطا کر دیا ہے، جس نے دنیا مانگی حضور نے دنیا عطا کر دی، اور جس نے آ کے جنت مانگی ہے قسم بخدا حضور نے جنت عطا فرما دی۔ چراغ گولڑا کہتے ہیں اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، ارے یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ ایک بندے کو میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، کہتا ہے جی یہ تو نبی پاک کے دور میں تھا نا، یہ تو نبی پاک کے دور میں صحابہ مانگتے تھے، اب تو نہیں نا مانگ سکتے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا قرآن نبی پاک کے دور تک ہے یا قیامت تک ہے؟ کیوں جی آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن قیامت تک ہے نا؟ اور نبی پاک کی نبوت صحابہ تک تھی یا قیامت تک ہے؟ ایمان کلمہ صحابہ تک تھا یا قیامت تک ہے؟ تو پتہ چلا جس طرح قرآن قیامت تک ہے، جس طرح یہ آیت قیامت تک ہے، جس طرح حضور کی نبوت قیامت تک ہے، اپنے عقیدے پہ ناز کرو، قسم بخدا اسی طرح حضور کی سخاوتیں بھی قیامت تک قائم ہو جانے والی ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس اے حبیب جو نعمتیں رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کیا کرو، ان نعمتوں کا بیان کیا کرو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رب آپ کو جو نعمت عطا کرے اولاد کی صورت میں، رزق کی صورت میں، روزگار کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اس لیے کہ رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگو میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، پس تم شکر ادا کیا کرو، تم شکر ادا کیا کرو۔ مالک فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر تم کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا فرما دیا کروں گا۔ تو یہ جو پوری کی پوری صورت ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان اور عظمت بیان کرنے والی صورت ہے۔ حضرات محترم، فلسطین کے اندر جو حالات ہو گئے آپ سارے ان سے آگاہ ہیں، ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرما دے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ایک ہاتھ میں فیڈر ہے، سر سے خون ٹپک رہا ہے، اور بوڑھی عورتیں ہیں، جوان مرد ہیں، نوجوان ہماری بہنیں ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح بارش تنکے کو بہا کے لے جاتی ہے اسی طرح کفار تمہیں بہا کے لے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد تو سب سے زیادہ ہوگی۔ صحابہ پھر ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگے گی، اور وہ بیماری کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ جہاد کرنا یہ چھوڑ دیں گے، زندگی سے محبت کریں گے، اور راہ خدا میں شہید ہونے کو وہ ناپسند کریں گے۔ تو وہ جو وہن کی بیماری ہے، موت سے ڈرنا، وہ بیماری آج اس امت کو لگی ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو جذبہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں کاش ان کو دین کی غیرت آ جائے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضرت فاروق اعظم جیسا جرنیل عطا فرما دے، اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند لیڈر عطا فرما دے کہ پھر وہ بیت المقدس آزاد ہو سکے، فلسطین آزاد ہو سکے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔